حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو ہو یا نہ ہو، یہ ایک تسبیح روزانہ ہر وقت پڑھا کرو۔ یہ تسبیح سارے گناہ مٹا دیتی ہے، ماں باپ کی بخشش کروا دیتی ہے اور ہر مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بندگی کا موقع دیا۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم ذکر و تسبیح کی فضیلت، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مقام، اللہ کے پسندیدہ اذکار، والدین کے لیے دعا اور مغفرت کے اسباب، گناہوں کی معافی، مصیبتوں میں نجات اور آخر میں وہ خاص تسبیح بیان کریں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے ہر حال میں پڑھتے رہو، کیونکہ یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے اور ہر مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی سب سے عظیم شکل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر نہ صرف زبان سے ہوتا ہے بلکہ دل کی توجہ اور عمل کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سوچئے کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کمزور سے انسان اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اپنی عظیم شان کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ذکر و تسبیح کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں بہترین عمل نہ بتا دوں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، جو تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرے؟ تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ذکر اللہ کتنا عظیم عمل ہے۔ ذکر کے لیے ہمیں بڑے بڑے جملوں یا مشکل دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آسان الفاظ سکھائے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چند کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت وزنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں دل سے ادا کیے جاتے ہیں تو زندگی میں انقلاب لے آتے ہیں۔ انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی خبردار دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج دنیا کی دوڑ دھوپ میں، پریشانیوں میں، بیماریوں اور قرض میں گھرا ہوا انسان سکون کی تلاش میں ہے، مگر سکون دواؤں میں نہیں بلکہ دولت میں نہیں بلکہ سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ذکر کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بس چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچئے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ صرف
چند لفظ زبان سے ادا کرو اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی بہت بڑی نجات ہے۔ استغفر اللہ کہنا صرف 2 لفظ ہیں، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ ہر مشکل میں کو اللہ آسان فرما دیتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور وہاں سے رازق یعنی رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذکر اور دعا والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب بندے کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا، اے اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا، تمہاری اولاد کے لیے، یعنی تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس لیے جب اولاد ذکر کرتی ہے، استغفار کرتی ہے تو دعائیں مانگتی ہے، والدین کی روح کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ تسبیح ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مصیبتیں اور مشکلات بھی زندگی سے دور رہتی ہیں۔ قرآن ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر پھنس گئے تو انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ یہ ذکر اور دعا کی طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ فرشتے بھی ایسے گھروں اور مجالس میں جمع ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ ذکر کی محفل پاتے ہیں تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان تک اپنی روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ تیرا ذکر اور تیری تسبیح کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، غموں کو مٹانے والی ہے، رحمت کو نازل کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے ذکر کے بعد اللہ سے دعا مانگنا انسان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ پیارے ناظرین، اب آخر میں ہم اس خاص تسبیح کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو ہو یا نہ ہو اسے پڑھتے رہو، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، یہی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ آسان ہیں، دل پر اثر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ جو شخص ان الفاظ کو اپنا معمول بنا دیتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو ہو یا نہ ہو ایک تسبیح روزانہ ہر وقت پڑھا کرو، یہ تسبیح سارے گناہ مٹا دیتی ہے، ماں باپ کی بخشش کروا دیتی ہے اور ہر مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ آئیے آخر میں ایک مختصر اور آسان دعا پڑھ لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ استغفر اللہ، یہ صرف 2 لفظ ہیں لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی اور تسبیح کو معمول بنانے کی توفیق دے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص کرم فرما اور ہمیں اپنی 5 وقت کی نمازوں کی سچی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہماری نمازوں کو محض عادت نہیں بلکہ اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں وقت پر دل جمعی کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما اور ہمارے دلوں کو دنیا کی سوچوں سے آزاد کر دے۔ ہمیں اس لمحے یہ احساس عطا فرما کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ یا رب ہماری نمازوں کو قبول فرما، ان میں برکت ڈال دے، انہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہماری زندگیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو نماز ہم کمزوری یا غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسے معاف فرما اور جو نماز ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا رب نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے، ہماری بے سکونی کا سکون بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جو ہمیں برائیوں سے روکے، ہمیں تیرے قریب کر دے، تیرے محبوب بندوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت بٹھا دے اور ہمیں آخری سانس تک نماز قائم رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔